ایسی بات ہے کہ مجھے تھریٹن کیا جو کہ پارلیمانی اصول کے بھی، اسلامی اصول کے بھی، ہمارے پاکستانی اور کلچرل اور خاندانی اصولوں کے بھی منافی ہے۔ کل پورے پارلیمان نے، میری اپنی پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے، MQM نے، PMLN نے اور مولانا جمعیت العلماء فے کے اور جتنے بھی انڈیپینڈنٹ لوگ آئے ہوئے تھے، سب نے میرا ساتھ دیا۔ میں اسپیکر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پارلیمان کی بھی عزت رکھی اور ہماری بھی، کیونکہ ہم جو خواتین یہاں پہ الیکشن لڑ کے جیت کے آتی ہیں اتنا ہی برابر جیت کے آتی ہیں جتنے ہمارے MNA صاحبان، مرد صاحبان جو ہے الیکشن جیت کے آتے ہیں۔ نہ ہمارا خاتون ہونا یہاں پہ کمزوری ہے، نہ ہماری کوئی ویکنیس ہے، بلکہ یہ میری اسٹرینتھ ہے کہ میں خاتون اور میں ڈیرہ غازی خان سے دوبارہ الیکشن جیت کے ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ آئی ہوں۔ تو میں تمام خواتین کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس مسئلے پہ میرا ساتھ دیا، اور میں اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے طارق بشیر چیمہ صاحب کو کہا، انہوں نے معافی مانگی، ہم نے معافی جو ہے وہ قبول کر لی، لیکن آج ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ایوان سے ان کے اس مس کانڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا۔ میں اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں امید پورا پنجاب میں کسان بول رہے ہیں، ان کی جو گندم کی فصل ہے وہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ پنجاب کے کسانوں کا سارا دار و مدار جو ہے نا، اس کی پوری سال کا خرچہ، اس کی تمام تقریبات، اس کی غمی خوشی اس گندم کے ساتھ یا گری کے ساتھ ہوتی، اور وہ دونوں اس وقت اس برے حال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہاں ہماری ٹک ٹاکر چیف منسٹر، ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک قسم کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، وردی پہنی ہوئی تھی اور ڈرامہ بازی کر رہی ہے۔ اس کی جگہ ضرورت اس کی ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ نمبر 1 ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ پورا جو ہمارے یہاں ہمارے MNAs ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی کسان کے پاس اس وقت مال پڑا ہوا ہے، گندم پڑا ہوا ہے، اس کو کسانوں کے ساتھ نیگوسیشن کی بنیاد پہ ریٹ کا تعین کر کے ان کو خریدا جائے، اور اس 3900 جو سپورٹ پرائز کی ہے 3900 اسی پہ خریدی جائے۔ یہ ٹک ٹاک کرنا اور یہ شوشہ کرنا چھوڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو، پرائم منسٹر بھی اس وقت تمہارا تھا، تمہارا نامینیٹڈ تھا، اور جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہو، میں ایک بات بالکل کلیئر کروں، اس ایشو کو مرنے نہیں دیں گے۔ پنجاب بھر کا ابھی ہماری بات ہوئی ہے، سرگودا MNA سے، گجرانوالہ سے بھی ہوئی ہے، ہم اور جنگولوں سے بھی ہوئی ہے، ہم جائیں گے اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا دوسرا ایشو کچھ افراد آ کے میڈیا پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف حرزہ سرائیاں کر رہے ہیں، اور یہ سارے PMLN کی ماں پہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ایک آدھ کیس میں کہیں جا کے انصاف ہوا، تو اب عدلیہ کو ڈرانے کے لیے اور 6 ججز کے خط سے عدلیہ کو جو ہے پیچھے ہٹ جانے کے لیے انہوں نے اب کل طلال چودھری آئے، اس سے قبل واوڈا صاحب آئے، سپریم کورٹ نے گرچہ سو موٹو لیا ہوا ہے، لیکن یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ جو ہیں وہ اپنی ایگزسٹنس کی تحفظ کے لیے کڑی ہیں۔ اگر آج عدلیہ اس میں ناکام ہوتی ہیں تو بحیثیت ادارہ عدلیہ کا یہ وقار کہ لوگ ان کے پاس جائیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، قطعاً کوئی نہیں جائے گا جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ عدلیہ اپنے وقار کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے، حامد نے بات کی ہے، وہی ہمارا ویو پوائنٹ ہے۔ میں اس میں سے 2 چیزوں کا اضافہ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھا چکے تھے، آج بھی ہم جواب دے رہے تھے، اور آج اسمبلی کا اجلاس پروروگ ہوا 15 منٹ کی پروسیڈنگ کے بعد۔ آج ہماری چیمبر میں اسپیکر صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ اسمبلی کا اجلاس منڈے تک چلنا تھا، انہوں نے اس کو چلوانے کے بجائے آج پروروگ کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ پرامس کیا کہ نیکسٹ اجلاس اس ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس باقی ماندہ ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 5 جون کو اجلاس ہوگا 11 بجے، اور اس کے بعد 7 جون کو پھر بجٹ ہوگا 2 دن کے لیے رکھیں۔ ہم اسپیکر کو ایک چیز ریمائنڈ کرانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ اپنے یہ انڈیا کو ذرا دیکھ لیں، وہ آپ کا دشمن ملک صحیح، لیکن وہ اپنے لوک سبھا کو انہوں نے کیسے چلایا؟ یہ 17واں لوک سبھا ان کا چلا۔ 17ویں لوک سبھا میں 2022 میں ایک بھی آرڈیننس پیش نہیں ہوا
وہ سارا انہوں نے اتنا چلوایا کہ وہ سارے ایک پاس آئے. 350 گھنٹے وہ لیٹ آورز میں بیٹھے تاکہ اپنے دن کا ایجنڈا وہ کمپلیٹ کرے. 1354 دن انہوں نے اپنے سارے اجلاس بلائے. سبسڈیاں جہاں دی تھی پارلیمان کو وہ وڈرا کرتے ہوئے 870 کروڑ روپے کا انڈین روپیز کا اپنے 4 سالوں میں بچت بھی کیا. اب ایک تو ایجنڈا کمپلیٹ ہو، جس دن کا ایجنڈا ہو وہ چلائے اور اپنے رولز پروسیجر کو فالو کرے. سیکنڈ، بلاول کو آج ہم نے جواب دینا تھا، کل دینا تھا، جو نہیں ہو سکا. اس نے کے پی کے کی حکومت بھی اعتراض کیا ہے. اس لیے آج گندم کے متعلق بھی ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہم بلوچستان گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جس طریقے سے کے پی کے نے اناؤنس کیا ہے کہ سپورٹ پرائس میں ہم پنجاب کے کسان سے گندم خریدیں گے، یہ دو حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ بھی اسی پرائس پہ گندم خریدے تاکہ کسان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. بس.